اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جی ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شرعی مسائل ٹی وی۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والا نیا دینی شرعی مسئلہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، آج کا سوال یہ ہے کہ نماز کا چور، اس سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا نقصان ہے؟ نماز کا چور، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز میں کیسی چوری؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رکوع اور سجود پورے نہ کرنا یہ نماز کی چوری ہے۔ رکوع اور سجود پورے نہ کرنا یہ نماز کی چوری ہے، یعنی رکوع جس طرح رکوع کرنے کا حق ہے ویسے رکوع نہ کرنا، تھوڑا سا رکوع کر کے فوراً کھڑے ہو جانا، اور جس طرح مکمل سجدے کا حق ہے کہ سجدے میں پاؤں کی تین انگلیوں کا لگنا واجب ہے، ناک، پیشانی، ہاتھوں، گھٹنوں کا لگنا، تو جو اس طرح سجدہ نہیں کرتا وہ اپنے سجدوں میں چوری کر رہا ہے، نماز میں چوری کر رہا ہے۔ تو اسی حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ مال کے چور سے نماز کا چور زیادہ بدتر ہے، کیونکہ جو مال کی چوری کرتا ہے وہ سزا بھی پاتا ہے لیکن اسے مال کا کچھ نہ کچھ نفع تو ضرور ہوتا ہے، لیکن جو نماز میں چوری کرتا ہے اس کو کیسا نفع حاصل ہوگا؟ اس نے تو نماز میں چوری کی ہے، اور نماز میں چوری کرنا، کیونکہ کسی کا مال چورانا یہ بندے کا حق ہے اور نماز میں چوری کرنا یہ اللہ کا حق ہے۔ اور دیکھو، جب تم نماز میں چوری کرو گے، اپنی نماز کو صحیح، سنت و فرائض واجبات کو مکمل ادا نہیں کرو گے تو بتاؤ تمہاری نماز کیسے ادا ہوگی؟ جب تم نماز میں ہی چوری کرو گے تو بتاؤ تمہاری نماز کیسے قبول ہوگی؟ اور اس سے وہ لوگ عبرت پکڑے جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نماز کے فرائض و واجبات کیا ہیں، نماز میں کون سی چوری کیا ہوتی ہے، اگر واجب ترک ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیے ناظرین کرام، اس پر ہمارے چینل کی طرف سے پہلے ویڈیوز آ چکی ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔